الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث صدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ چند ہفتوں سے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سورۃ حجرات کے وہ احکام عرض کیے جا رہے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو آپس میں محبت اور الفت سے رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ایک ایسے معاشرے کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں، ان احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. ایسا معاشرہ جس میں نہ نفرت ہوگی، نہ کدورت، نہ دشمنی ہوگی، نہ عداوت، نہ اختلاف ہوگا اور نہ مخالفت، بلکہ محبت اور الفت کی فضائیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا بھی چھوڑ دیا اور قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہر طرف ہمیں بد امنی، بے سکونی اور بے چینی نظر آتی ہے. آج جو آپ کے سامنے سورۃ حجرات کی آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک بیماری کا ذکر فرماتے ہیں اور اس سے اجتناب کرنے کا، بچنے کا حکم دیتے ہیں. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو. یہ خطاب کفار سے نہیں ہے، یہ خطاب یہود و نصارا سے نہیں ہے، یہ خطاب منافقین سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے، ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، کیونکہ ایک تعلق ہے ایمان والوں کا پروردگار عالم کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. حکم کیا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بچو تم، اجتنبوا، اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچو تم بہت سارے گمانوں سے. ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جسے ہمارے ہاں بدگمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور آج یہ مرض اتنا پھیل چکا ہے
اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر شخص دوسرے سے بدظن نظر آتا ہے، ہر شخص دوسرے سے بدگمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ یہ ایک معمولی مرض نہیں، معمولی بیماری نہیں، بلکہ بہت بڑا روگ ہے اگر کسی کو لگ جائے تو، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ آج کئی گھر اس کی وجہ سے ویران ہو چکے ہیں، کئی رشتے اس کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں، صلہ رحمی کی جگہ قطع رحمی لے چکی ہے، محبت کی جگہ عداوت اور نفرت آ چکی ہے اسی بیماری کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری سے روکا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ مرض اتنا عام ہے، مثلا میں نے کسی سے کہا کہ فلاں وقت آپ میرے پاس آ جانا، کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، بات ہو گئی، وقت آیا تو وہ بندہ نہیں پہنچا۔ میں نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا، مثلا 4 بج گئے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں 4:02 ہو گئے، 4:05 ہو گئے، بندہ نہیں آ رہا۔ اب میں کیا کہوں گا؟ یار یہ کبھی وقت پہ پہنچا ہی نہیں ہے، اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، دوسروں کو پریشان کرنا، دوسروں کو انتظار کرانا، یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ اب یہ بیٹھا ہوگا، یہ گپے لگا رہا ہوگا، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، یہ چائے پی رہا ہوگا، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں بھی گھر سے نکلا بھی ہوگا کہ نہیں نکلا ہوگا۔ یہی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف میری نہیں، ہم سب کی ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں، سارے کے سارے اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس وقت سوچتا اور پریشان ہو جاتا کہ 4 بجے کا ٹائم دیا تھا، اللہ اسے خیر سے لے آئے، کہیں بیچارہ رش میں نہ پھنس گیا ہو۔ روڈ پہ رش ہوتا ہے، بعض اوقات رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، موٹر سائیکل کی سواری خطرناک سواری ہے، کوئی اور مسئلہ پیش نہ آ گیا ہو، راستے میں رکاوٹ نہ بن گئی ہو، کوئی گھر کا کوئی کام نہ نکل آیا ہو سکتا ہے اچانک کوئی مہمان اس کا آ گیا ہوگا۔ سوچ مثبت بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے مثبت نہیں سوچا، منفی سوچا۔ کسی کو کال کر لی، اس نے کال نہیں اٹھائی، ہماری اٹینڈ نہیں کر سکا اس وقت فوراً۔ ہم کتنی باتیں کر لیتے ہیں اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر، کتنی باتیں ہم کر لیتے ہیں، حالانکہ مجبوری بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت واش روم میں ہو سکتا ہے اس وقت نماز پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس وقت وہ باہر ہو اور فون اس کا گھر پڑا ہو سکتا ہے اس کا فون اس وقت اس کے گھر والوں کے پاس ہو، ان کے استعمال میں ہو، کئی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ منفی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، فرمایا کہ بچو تم گمان سے، گمان نہ قائم کیا کرو، بلکہ یہاں پر تو ہر قسم کے گمان سے روکا، نہ اچھا نہ برا، گمان خیال آئے ہی نہیں تمہارے پاس، کسی کے بارے میں کچھ سوچو ہی نہیں، اپنے بارے میں سوچو، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ ایاکم والظن، فرمایا بچو تم گمان سے، اور فرمایا کہ فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا کہ جو گمان ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ گمان سب سے بڑا جھوٹ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ وہ گمان ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، ہم تو اس حدیث کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کے بارے میں، چاہے وہ نیکی کر رہا ہو، اس نے خیرات کی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ دکھلاوا ہے، یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ جس نے جو خیرات کی ہے نا، مجھے پتا ہے یہ کیوں کی ہے خیرات، اللہ کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے، مجھے پتا ہے اس نے کیوں کی ہے، میں اسی اندر کو جانتا ہوں، میرا تجربہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اکذب الحدیث، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے، ٹھیک ہے، حدیث کو ہم نے جھٹلا دیا۔ تو یہ ہمارے روزمرہ کے معاشرے میں یہ باتیں ہیں، اور یہ بدگمانیاں اور آج کل اتنی پھیل چکی ہیں کہ آج کا جوان اپنے باپ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اپنی ماں کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، دوست اپنے دوست کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ مثبت سوچ نہیں، منفی سوچ، بلکہ جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، جس کو اپنا شیخ مانا ہے،
جس کا مرید بنا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہونی تھی، وہاں بھی بدگمانی کرنے لگتا ہے، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فیض ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ نہیں ملتا. وہ ساری عمر تسبیح پڑھتا رہے، کچھ نہیں ملے گا. بدگمانی آ گئی، سب کچھ گیا. شیطان کا تو کام یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے خبردار کر دیا تھا کہ دشمنیاں آپس میں نہ رکھو، عداوتیں آپس میں نہ رکھو، خیال کرو ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسی کو دشمن بنا لو. اور وہ دشمن تو اپنا کام کر کے دکھائے گا. تو بدگمانی سے روکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں روکا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے روکا ہے. ایاکم والظن، فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ ہم تو سوچتے ہیں کچھ اور، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ایک بادشاہ جا رہا تھا مدینہ منورہ حاضری کے لیے، فقیرانہ لباس پہنا، فقیرانہ لباس، سادہ لباس پہنا، فقیر بن کر جا رہا ہے مدینہ منورہ. ہے بادشاہ. کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور کس حال میں؟ کبھی آپ کو اس صورت میں نہیں دیکھا تھا ہم نے، کبھی آپ نے یہ لباس تو نہیں پہنا تھا، یہاں یہ پہن کر جا رہے ہو؟ جواب میں اس نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں میں کس دربار میں جا رہا ہوں، میں کس کے دروازے پر جا رہا ہوں. وہاں فقیر بن کر جانا ہی اچھا لگتا ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں فقیر بن کر جانا ہی اچھا لگتا ہے. میں نے وہاں پر بادشاہت نہیں دکھانی، میں نے روب دبدبہ نہیں دکھانا، میں نے وہاں پر فقیری کو اختیار کرنا ہے. اور پھر ایک ایسا واقعہ بھی آیا کہ ایک اور بادشاہ تھا، وہ بھی بادشاہ، وہ جا رہا ہے مدینہ منورہ، آگے پیچھے لشکر، مسلح دستے، اور خوب ٹھاٹ باٹ کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا، اور بڑے کر و فر سے جا رہا ہے، اپنے شاہی انداز میں جا رہا ہے، شاہانہ انداز میں چل رہا ہے. کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پتہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی پتہ ہے، میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں. کس کے در پہ حاضری ہے؟ اللہ کے محبوب کے در پہ حاضری ہے. تو پھر یہ انداز کیوں ہے؟ فرمایا میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مدینے میں وہ دربار ہے کہ جس کی کلندری کے سامنے سکندر بھی جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. دکھانا چاہتا ہوں. اب نیت ان کی اپنی، لیکن دونوں نیتیں ٹھیک ہیں. مثال سے سمجھ نہیں آئی، ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. کسی رسالے میں دیکھا تھا، پرانی بات ہے، کہ ایک شخص گیا مدینہ منورہ، مسجد نبوی پہ حاضری ہوئی، سلام پڑھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا درود شریف پڑھنے. بڑے عجیب مناظر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ بند راستے کھول دیں جلد، تاکہ ہم بھی جلد وہاں جا کر حاضری دیں. عجیب منظر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون آیا ہے، کیسے آیا ہے. وہاں پر جب ادب سے سلام پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں بڑے آداب ہوتے ہیں، خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک ایک قدم پہ خیال کرنا ہوتا ہے، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں پر سلام پیش کیے جاتے ہیں. تو ایک اور شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا یہ تو ادب کی جگہ ہے، سلام ادب سے پیش کیے جاتے ہیں، نظریں جھکی ہوتی ہیں سب کے، اور سخت دل بندے کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہاں پر جب پہنچتا ہے. لیکن یہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اور اس نے اپنے پاؤں پھیلا رکھے ہیں، اور اپنے قدم جو ہے روضہ مبارک مواجہ شریف کے سامنے ایسے، یعنی پاؤں کے تلوے وہ مواجہ شریف کے سامنے جہاں لوگ سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اسی طرف ہے، اور اس نے سامنے پاؤں پھیلا رکھے ہیں، پاؤں کے تلوے اس طرف. تو اس کو یہ بے ادبی لگی، اس نے قریب سے گزرتے ہوئے کہا تو کچھ نہیں، زبان سے اس کے پاؤں پہ ٹھوکر مار دی، ٹھڈا مارا کہ پاؤں سمیٹو، کیسے بیٹھے ہو، بے ادبی ہے. اب جس نے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے نا، اس نے پاؤں اپنے سمیٹ لیے. گزر گیا واقعہ تھا، رات ہوئی، وہ ٹھوکر مارنے والا، ٹھڈا مارنے والا رات کو سویا، خواب میں دیکھتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے.
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہے۔ فرمایا بتا مجھے آج جو میرا امتی بیٹھا ہوا تھا تم نے اسے ٹھنڈا کیوں مارا؟ وہ جواب میں عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب، چونکہ آپ کے مواجہ شریف کے سامنے، جالیوں کے سامنے اس نے پاؤں پھیلا رکھے تھے، آداب کے خلاف تھا، گستاخی مجھے نظر آئی تو میں نے اس لیے اسے ٹھنڈا مارا ہلکا سا کہ پاؤں سمیٹ لو۔ بے ادبی ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ نہیں تھی جو تو نے سمجھی ہے، در حقیقت وہ پیدل چل کر آیا تھا، پاؤں لمبے کر کے مجھے پاؤں کے چھالے دکھا رہا تھا اور میں بڑی محبت سے اس کے پاؤں پر بنے ہوئے چھالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب بدگمانی ہے نا، اس نے کیا سوچا، حقیقت کیا تھی؟ اور ہم روزانہ یہ کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز کو دیکھ کر بدگمانی کرتے ہیں کہ اب یہ لوگوں کے سامنے ایسے کر رہا ہے۔ آپ کو کیا پتا بھائی اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے اس بندے کا، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کے بارے میں نہ سوچو، دل کا معاملہ اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ نیت میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اخلاص پایا جاتا ہے، نفاق پایا جاتا ہے، اندر ایمان کامل موجود ہے دل کے اندر یا کفر پایا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بظاہر کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ظاہر کو قبول کر لو، جو دیکھا ہے قبول کر لو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بڑا نام ہے، اولیاء کی فہرست میں جب دیکھیں گے تو آپ کو سر ورق یہ نام نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ شام کا وقت ہے، مغرب کے قریب کا ٹائم، اندھیرا پھیلنے لگا ہے تھوڑا، مغرب کی اذان نہیں ہوئی ابھی، مغرب کی اذان سے تھوڑا پہلے یہ شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی دریا کے کنارے بیٹھے، سامنے بوتل رکھی ہوئی ہے۔ بایزید بستامی کی نظر پڑ گئی، سوچا یہ شراب کی بوتل رکھی ہے، یہ جوان جوڑا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر گناہ میں ملوث ہوں گے یہ۔ تو آگے چلے گئے اور جا کر اپنے حق کی تبلیغ ادا کیا۔ کہنے لگے نوجوان شرم نہیں آتی، تم یہاں بیٹھے ہو، رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہے ہو، تم یہ شراب پی کر تم کیا کرو گے؟ پھر دونوں جوان ہو، جوان لڑکا جوان لڑکی، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ اندھیرے کا انتظار ہے تمہیں، گناہ کے لیے یہاں پہ آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نوجوان نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے غلط سمجھا ہے، یہ میری سگی بہن ہے، میں اس کا سگا بھائی ہوں، ہم دونوں روزے سے ہیں، انتظار ضرور ہے مگر مغرب کی اذان کا انتظار ہے، یہ سامنے بوتل میں شراب نہیں پانی ہے، ہم نے روزہ افطار کرنا ہے، گھر میں غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ہم دونوں بہن بھائی باہر آ گئے کہ شاید 2 دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، شاید آج کچھ مل جائے کھانے کو۔ کھانے کو تو کچھ نہ ملا، آپ کی باتیں سننے کو مل گئی۔ اور یہ بھی ہم عرض کر دیں کہ ہم دونوں کی نسبت بھی اعلیٰ ہے، میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں، ہمارا تعلق خاندان سادات سے ہے، اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہیں۔ بایزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے کیا سوچا تھا اور یہ کیا نکلے۔ لے کر گھر آتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتی ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آج میں نے سیکھ لیا ہے، آج مجھے سبق مل گیا، آئندہ کسی کے بارے میں نے بدگمانی نہیں کرنی۔ تو انسان کو ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، نیکی کا گمان رکھنا چاہیے، اچھائی کا گمان رکھنا چاہیے، برائی کا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ کون اندر سے کیا ہے، ہاں قیامت کے دن پتہ چلے گا، کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، کھلے گا وہاں پر کہ کھوٹا کھرا کون ہے، وہاں پتہ چلے گا، یہاں پتہ نہیں چلتا۔ سلطان مراد ایک بادشاہ گزرا ہے، مسلمان بادشاہ اور دیندار بادشاہ تھا، اس کا مصلی آج بھی ہے وہاں پر مسجد نبوی کے اندر، ایک طرف تو محراب نبوی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے، ساتھ ممبر بھی ہے، ممبر و محراب اکٹھے ہیں۔
اور ایک محراب الگ بنا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا بھی ہے. ہمارے لوگ وہاں پر رش کیے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نفل پڑھنے کے لیے. وہ سلطان مراد کا بنا ہوا محراب ہے، اس میں اس نے نماز پڑھائی تھی. تو محراب سلطان مراد کا ہے. باقی اس کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جس کے لیے لوگ وہاں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مانتا کوئی نہیں. ایک مرتبہ مفتی صاحب میرے ساتھ تھے، تو وہاں پر کافی لوگ جمع تھے، دھکے لگ رہے تھے 2 رکعت پڑھنے کے لیے. ایک بوڑھا آدمی تھا، تو وہ بھی دھکے کھا رہا تھا بیچارہ، 2 رکعت پڑھنے کے لیے بےتاب تھا. تو میں نے ان سے کہا اس بابے کو میں سمجھا دیتا ہوں، ذرا لگتا سرائکی والا ہے، اپنے علاقے کا ہے کوئی. تو میں نے اس سے کہا بابا جی آگے چلے جائیں، ریاض الجنہ آگے ہے، وہاں جا کر 2 رکعت پڑھیں، یہ تو عام سی جگہ ہے. وہ میری طرف منہ کر کے کہتا ہے تو منہ سے آنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کھڑے رہو. ہمارے یہاں ایک تو یہ ہے، خود بھی معلومات نہیں ہوتی اور دوسروں کی ہم نے ماننی نہیں ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے کھڑے رہو. تو وہ سلطان مراد ایک نیک دیندار بادشاہ تھا. ایک رات اس کو نیند نہیں آئی، ساری رات اس نے کروٹیں بدلتے گزار دی. بے چینی سی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی. ہمارے حکمرانوں کو کیا، نیند آئے تو کیا ہے، نہ آئے تو کیا ہے، انہیں کیا پرواہ کسی کی. گولی منگوا لی، کھا لی اور سو گئے. لیکن وہ سوچا کرتے تھے کہ نیند نہ آنے کی وجہ ہے کوئی. صبح ہوئی، اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ رات مجھے نیند نہیں آئی، رات ساری میں بے چینی میں کاٹی، میں نے کروٹیں بدلتا رہا ساری رات، کوئی مسئلہ ہے؟ وزیر نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ایسے کرتے ہیں کہ بھیس بدل لیتے ہیں دونوں، آپ بھی میں بھی، ذرا شہر کا چکر لگاتے ہیں مل کر، معلوم کرتے ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے، حکومت کی وجہ سے. سلطان مراد نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی چیز ہے. بادشاہ نے بھیس بدلا، عام سادے کپڑے پہنے لوگوں کی طرح، اور عوام میں آگے وزیر بھی ساتھ ہے. دونوں چل رہے ہیں بازار میں، ایک جگہ رکتے ہیں دوسری جگہ رکتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، حکومت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سرکاری کارندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کوئی ظلم تو نہیں کر رہا ان پر، کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی نے کوئی ان سے بھتہ تو وصول کرنا شروع نہیں کر دیا، یا کسی نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، یا کوئی چیز ایسی تو نہیں بازار سے غائب کر دی گئی ہو، آٹا ہے، دالیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں. لیکن بظاہر تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. سارا شہر گھومتے گھومتے شہر سے باہر نکل آئے. جب شہر سے باہر نکلے، آبادی سے باہر نکلے، تو دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی شخص فوت ہو چکا ہے، اس کی لاش پڑی ہے. لوگ گزر رہے تھے آس پاس، کوئی توجہ نہیں دیتا تھا. انہوں نے 1-2 بندوں کو بلا کر پوچھا یار یہ لاش کس کی ہے، جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جانتے ہیں. اس نے کہا تو بندہ مرا پڑا ہے، انسان ہے، تمہیں پرواہ نہیں ہے، جانتے بھی ہو؟ اس نے کہا چھوڑے جی، آپ کو کیا پتا ہے، شرابی شخص تھا، بدکار شخص تھا، بظاہر تو دیندار بنتا تھا، نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، مسجد میں آیا کرتا تھا، بڑا دیندار بنتا تھا، لیکن رات کو روزانہ ہم اس کو دیکھتے تھے طائفوں کے پاس جایا کرتا تھا اور شراب بھی پیا کرتا تھا. ہم نے اسے دیکھا ہے، شراب کی بوتل روزانہ اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لہٰذا چھوڑو اسے دفن کرنے کی کیا ضرورت، کفن دینے کی کیا ضرورت، جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اب وہ عام لباس میں تھا، اسے کوئی پہچانتا تو تھا نہیں. وزیر سے کہا کہ گھر کا پتہ کرو. گھر کا پتہ کیا گیا، اس شخص کا گھر کہاں پہ ہے، لوگوں نے بتا دیا فلاں محلے میں فلاں گھر ہے. چنانچہ بادشاہ اور وزیر دونوں نے لاش اٹھائی اور اس کے گھر لے آئے. جب گھر کے اندر لاش گئی تو وہاں کوہرام مچ گیا، رونے پیٹنے لگ گئے. ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی میں تجھے کہا نہیں کرتی تھی، میری بات تو نہیں مانتا تھا، میں یہی بات تجھے کہا کرتی تھی کہ تجھے ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا، تیرے قریب کوئی نہیں آئے گا، جب تم مرے گا تیری جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا، تجھے کفن دفن کوئی نہیں دے گا، تم نے میری بات کیوں نہیں مانی تھی؟ اتنی نیکی کے باوجود آج تو اس حال میں ہے. بادشاہ کھڑا ہے سن رہا ہے. اس نے خاتون سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں اس کی؟ اس نے کہا میں بیوی ہوں. اس نے کون سی بات نہیں مانتا تھا آپ کی اور کیسی نیکی بتاؤ ہمیں بھی. بیوی نے کہا اب پورے شہر کی بدگمانی بھی دیکھیں، ان کا گمان کیا تھا. بیوی نے کہا یہ روزانہ رقم لے کر نکلتا، شراب کی دکان پہ جاتا، ایک بوتل شراب کی لیتا، پوچھتا کون سی شراب زیادہ چلتی ہے، لوگ پیتے ہیں، بھئی یہ شراب ایک بوتل مجھے دے دو.
بوتل لیتا، سارے لوگ دیکھتے تھے اسے، گھر لے آتا اور میرے سامنے بوتل کا ڈھکنا کھول کر نالی میں بہا دیتا اور پھر کہتا میرے پروردگار میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم ایک بوتل کے پینے والے کو تو میں نے بچا لیا۔ اور روزانہ رات کو شام کے وقت جاتا کسی طائف کے دروازے پر اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے کہتا کتنی رات کی قیمت لیتی ہو؟ وہ بتاتی رات کی میری قیمت اتنی ہے، اسے قیمت دے دیتا اور کہتا مہربانی قیمت میں نے دے دی، چونکہ کام آپ نے پیسوں کے لیے کرنا ہے، قیمت میں نے دے دی، اب دروازہ بند کر دو، آج رات کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ اور پھر گھر آ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے کہتا تھا میرے پروردگار آج ایک بندے کو تو میں نے گناہ سے بچا دیا۔ یہ اس کا کام تھا، اور میں اس کو منع کیا کرتی تھی کہ لوگ تجھے روزانہ دیکھتے ہیں شراب کی بوتل لے کر آتے ہو، طوائف کے دروازے پہ جاتے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ بدکار سمجھیں گے، شرابی سمجھیں گے، تمہاری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا، تمہیں کفن دفن دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا اس کی بیوی کو مخاطب کر کے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آپ کی بات کا جواب کیا دیتا تھا جب تم اسے کہتی تھی نا کہ تمہاری جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا، تمہیں کفن کوئی نہیں دے گا، تمہیں دفن کوئی نہیں کرے گا، تیری چارپائی کوئی نہیں اٹھائے گا، تو یہ جواب کیا دیتا تھا؟ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ اے مہمانوں، اب بادشاہ کو تو نہیں پہچانتی تھی، وہ عام لباس میں تھا، بھیس بدل کے آئے ہوئے تھے وزیر بادشاہ۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اے مہمانوں، میں جانتی نہیں ہوں آپ کو، لیکن جب میں خاوند سے یہ باتیں روزانہ کیا کرتی تھی وہ جواب مجھے دیتا تھا کہ اللہ کی بندی کیوں گھبراتی ہو، میری نماز جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا اور اس کے پیچھے علماء اور صوفیاء کھڑے ہوں گے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اس حال میں، اور تو کہتا ہے بادشاہ جنازہ پڑھائے گا۔ اس زمانے میں بادشاہ پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بادشاہ سوٹی لگانے والے نہیں ہوتے تھے، چرس وغیرہ والے نہیں ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے۔ سلطان مراد خان بادشاہ وقت بھی ہے، عالم بھی ہے، حاجی بھی ہے، نیک اور دیندار لوگ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ سلطان مراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس بیوہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں بی بی تیرا شوہر ٹھیک کہتا تھا، سلطان مراد تیرے سامنے کھڑا ہے، جنازہ میں نے ہی پڑھانا ہے۔ وزیر سے کہا اعلان کر دو، شہر میں اعلان کر دو کہ فلاں شخص کی نماز جنازہ ہے اور سلطان مراد نے جنازہ پڑھانا ہے۔ شہر کے سارے علماء، سارے اولیاء، سارے صوفیاء اور عوام سارے کے سارے جنازے میں شریک ہوئے اور نماز جنازہ سلطان مراد خان نے پڑھائی۔ اب دیکھیں اس کا مقام کہاں پہ، اس کی سوچ کہاں پہ تھی، اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا تھا، وہ کس طریقے سے لوگوں کو گناہوں سے بچانے والا تھا، کس طریقے سے وہ نیکی کا اس نے راستہ ڈھونڈا تھا، اور لوگوں کا گمان کیا تھا ان کے بارے میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا بچو تم گمان سے، بدگمانی نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں سوچا نہ کرو، غلط سوچ نہ رکھو کسی کے بارے میں، ہاں اگر دیکھا ہے تو اچھائی کی طرف لے جاؤ، سوچ کو اچھائی کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم بھی منفی سوچ رکھتے ہیں، ہم بھی کسی کے بارے میں منفی گمان کرتے ہیں، کبھی مثبت نہیں سوچا، اچھائی نہیں سوچی ہم نے۔ کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے تو ہمارا گمان اس کے بارے میں ہوگا تو غلط ہی ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ مسجد نمازیں پڑھ رہا ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ دل کا معاملہ تو اللہ جانتے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کی کون سی تار دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ کو پتا ہے؟ وہ اگر اللہ کے راستے میں کچھ دے رہا ہے، چندہ دے رہا ہے مسجد کو، مدرسے کو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کیوں چندہ دے رہا ہے، میں اس کے اندر کو جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندر کے حال میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم اندر کی بات جانتے ہیں، اندر کے راز جانتے ہیں، اس کی حقیقت سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی روکے گا کہ ایسا نہ کہو، کہے گا تجھے کیا پتا؟ مجھے پتا ہے، میرا تجربہ ہے، میں نے کئی بار آزمایا۔ اور خواتین کے اندر تو یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ہر بات پر بدگمانی، ہر بات پر بدگمانی۔ ایک شخص گزرا آپ کے سامنے، روزانہ آپ کو ملا کرتا ہے، دوست ہے، تعلق ہے، ایک دن جا رہا ہے، اس نے سلام نہیں کیا، تو ہم کیا سوچیں، کتنی سوچیں اکٹھی کر لیتی ہیں اس کے بارے میں، کتنا گمان اکٹھا کر لیتے ہیں، اس نے سلام کیوں نہیں کیا، آج اس کا منہ پھولا ہوا کیوں تھا، یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا۔ اتفاق سے گھر میں کوئی بات آپ نے کر لی
اور اتفاقاً وہ بات کسی اور کے ساتھ ہو چکی تھی گھر میں پہلے، تو پھر بدگمانی، ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہے، یا کوئی بات ہوئی ہے نا، صبح وہ بات وہ ہو رہی تھی، ابھی بات اس نے کر دی ہے، تو یقیناً یہ اس نے بتایا اسے، بھئی اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم غلط سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ پروردگار عالم نے روکا ہے کہ بچو اس چیز سے، انتہائی خطرناک ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، فرمایا کہ گمان اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم اس پر یقین کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کائنات کا بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ اور برا جھوٹ، فرمایا کہ گمان ہے وہ۔ ہم گمان کرتے ہیں، ہمارا نظام سارا چلتا ہی گمانوں پہ ہے، اور اچھا گمان تو ہم نے، بلکہ اچھا گمان تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نہیں کرتے۔ دعا مانگ رہے ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گمان کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں نماز میری ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر گمان اچھا رکھتا ہے تو معاملہ اچھا ہوگا، گمان یقین کا ہے تو معاملہ یقینی ہوگا، گمان میں شک آ گیا تو معاملہ بھی شک میں پڑ گیا۔ تو آج ہمارے سارے گمان غلط ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا۔ وہ کسی کا غلام ہوگا، کسی کا خادم ہوگا، اپنے مالک کی کوئی چیز اٹھا رہا ہوگا یا کوئی بھی ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے چوری کرتے اسے دیکھا، بعد میں اس کو بلایا، اس سے فرمایا کہ کیا تم چوری کرتے ہو؟ تم نے چوری کی ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی اور اس نے قسم کھا لی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، میری آنکھیں جھوٹی ہیں، تم سچ کہتے ہو، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا، تم سچ کہتے ہو۔ اس کو کہتی ہے ایک مسلمان کا گمان، ایک مومن کا گمان ایسا ہونا چاہیے، اچھائی کی طرف، مثبت طرف ہو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کی صداقت پر اعتماد کر لیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہو تم۔ لیکن ہمارے ہاں منفی سوچ ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ اے ایمان والو بچو گمان سے، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، کسی کے بارے میں منفی سوچ نہ رکھو، کسی کے بارے میں غلط نہ سوچو۔ روکا گیا ہے کیونکہ فرمایا کہ جو گمان ہوتے ہیں، اکثر گمان، فرمایا کہ وہ گناہ ہوا کرتے ہیں، اور بلا وجہ گناہ ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اندازے لگائیں گے، اپنے گمان کرتے رہیں گے، سوچ کرتے رہیں گے، آگے بیان کرتے رہیں گے، گناہ لکھا جاتا رہے گا، حالانکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ ایک عالم دین نے، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا، بڑا مقام دیا، ان کے کافی شاگرد بھی ہیں اور کافی مرید بھی ہیں۔ ایک جلسے پہ تشریف لے گئے، وہاں پر بیٹھے، کرسی پر بیٹھے، خطاب کر رہے تھے، اور پاؤں کے نیچے تکیہ رکھا ہوا تھا، تکیے پر پاؤں رکھے ہوئے، کرسی پر بیٹھے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو ان کے سامنے بیٹھے تھے، سامعین بیٹھے تھے، مرید بھی تھے ان میں، تو ایک مرید اس میں سے، پتہ نہیں اس نے بیان سنا یا نہیں سنا، اس کی توجہ حضرت کی طرف تھی کہ ہمارے پیر کو دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے شاہی خاندان سے تعلق ہو اس کا، تکیے پہ پاؤں رکھے ہوئے اکڑ کے بیٹھا ہے، ایک پاؤں پہ دوسرا پاؤں رکھے ہوئے اکڑ کے دیکھ بیٹھا ہے، قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، کرسی پہ بیٹھ کر پاؤں تکیے پہ رکھے ہیں، نیچے نہیں رکھ سکتا، باقی علماء بھی تو ہیں پاؤں نیچے رکھتے ہیں، اس نے تکیے پر پاؤں رکھے ہوئے۔ سارا وہ یہی سوچتا رہا، جب بیان مکمل ہوا اس نے ایک سے کہا، دوسرے سے کہا کہ آپ نے غور کیا وہاں پر؟ یہ ایک نیا انداز تھا ان کا،
ہمارے شیخ نے جو ہے نا ایک نیا طریقہ اپنا لیا، تکیہ پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے، لوگ سر کے نیچے رکھتے ہیں. ان تک بات پہنچ گئی، انہوں نے بات سن لی، انہوں نے بلا لیا اور اسے بلا کر کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم نے کوئی ایسی بات کی ہے. وہ گھبرا گیا، کانپنے لگا. حضرت نہیں ایسی بات نہیں. اس نے کہا نہیں سنو، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، اگر یہی تمہارے دل کے اندر رہا تو پھر تمہاری اصلاح کبھی نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے اندر بدگمانی پائی جاتی ہے نا، اس کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ بدگمانی کو اپنے آپ سے نہیں نکالے گا. ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے لگے گا تب اس کی اصلاح ہوگی، ورنہ وہ اصلاح کے قابل ہی نہیں رہتا. تو فرمایا کہ تمہاری اصلاح نہیں ہوگی، نقصان میں رہو گے، اس لیے میں تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے بتا رہا ہوں. سنو، میں نے جو پاؤں کے نیچے تکیہ رکھا، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ باقی جو خطبہ آتے رہے، علماء آتے رہے، ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتے رہے اور میرے لیے اسپیشل کرسی لائی گئی، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دیکھا. فرمانے لگے تمہارے علم میں نہیں ہوگا، میری ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ پہ فریکچر ہے، اس میں 3 جگہ سے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. مجھے ڈاکٹر نے اسپیشل کرسی بنا کر دی ہے، جہاں جاتا ہوں وہی میرے ساتھ جاتی ہے، اسی پر بیٹھتا ہوں. آج بھی وہی تھی. اور ڈاکٹر نے ہی کہا ہے کہ تم نے زیادہ دیر اگر بیٹھنا ہو، پاؤں زمین پہ نہیں رکھنے، تم نے اس سائز کا تکیہ رکھنا ہے، اس کے اندر فلاں فلاں چیز بھرنی ہے تم نے، اور پاؤں دونوں اکٹھے نہیں رکھنے بلکہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ رکھنا ہے، جب تھک جائے پھر اس کو دوسرے پہ رکھنا ہے، اس طریقے سے بیٹھنا ہے. میں ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق بطور علاج کیسے کر رہا ہوں، مجھے نخرہ کوئی نہیں ہے، نخرے کی وجہ سے نہیں کر رہا، نہ میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تو علاج ہے، مجبوری ہے میری. لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں بیان تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کر لیتا ہوں، ورنہ جو باقی اس قسم کے مریض ہوتے ہیں وہ تو بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں. یہ دین کی برکت بیان ہو رہا ہے. تو اپنے شیخ کے بارے میں بھی بدگمانی شیطان ڈالتا ہے دل کے اندر، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پوچھ لیا جائے. یہاں پر 2 باتیں عرض کروں آخر میں. جس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ حقیقت کیا ہے، ختم ہو جائے گی بات آپ کی. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو، پتہ ہو کہ میرے بارے میں بدگمانی ہو سکتی ہے، تو وہ ایسا کام نہ کرے، یا اگر کام وہ کر رہا ہے تو پہلے سے خود ہی بتا دے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ تشریف لائی کسی کام کے سلسلے میں مسجد میں. عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، تراویح ہو چکی، تو بات ہوتی رہی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اعتکاف میں تھے. جب وہ زوجہ محترمہ جانے لگی تو حجرے مبارکہ جو ہے مسجد کے بالکل ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے ساتھ آ رہے ہیں. اکیلا نہیں چھوڑ دیا بلکہ مسجد کے دروازے تک، اعتکاف ہے اندر مسجد میں چل سکتے ہیں، تو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آ رہے تھے، جہاں پر باب جبریل ہے، جو نظرات نے دیکھا ہے وہاں تک آئے آپ. ساتھ باب النساء ہے، باب جبریل ہے. تو یہاں جب آپ پہنچے تو 2 صحابہ کرام انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے. آپ کی نظر پڑ گئی، انہوں نے بھی دیکھ لیا. تو اب اس موقع پر شیطان بدگمانی پیدا کر سکتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کو پکارا، رک جاؤ. وہ دونوں صحابی رک گئے. آپ کے ساتھ زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے. تو آپ نے جب وہ رک گئے تو آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ساتھ میری فلاں زوجہ ہے، کام کے لیے آئی تھی، اب ان کو میں دروازے تک چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. ان انصاری صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں؟ فرمایا تم تو نہیں سوچو گے لیکن شیطان تو سوچ ڈال سکتا ہے نا، بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو عمل کیا جا رہا ہے اور خطرہ ہے کہ بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے تو پہلے سے ہی اس کا اظہار کر دیا جائے. اور کسی کے بارے میں بدگمانی اگر ہے تو اسے پوچھ لیا جائے کہ یہ بات حقیقت کیا ہے، وہ کھول کر بتا دے گا آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت